الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ناظرین اکرام، AWQTV پہ ربیع النور کی ان خوبصورت ساعتوں میں اور اس پر نور عشرے میں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اخلاق محمدی. ناظرین اکرام، اس پروگرام میں ہم روزانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ میں سے کسی ایک صفت کو، کسی ایک جہت کو موضوع بنا کر اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج جس عنوان پہ میں نے گفتگو کرنی ہے، اخلاق محمدی کے جس پہلو پہ میں نے آج گفتگو کرنی ہے، وہ نرمی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کا درس دیا. طبیعت میں، مزاج میں نرمی رکھنے کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں درس ملتا ہے. کس طرح درس ملتا ہے یہ میں نے آپ کے آگے بیان کرنا ہے، اور بالخصوص ایک ناصح کے لیے، ایک نصیحت کرنے والے کے لیے، ایک عالم دین کے لیے، ایک دین کی تبلیغ کرنے والے کے لیے، ایک دین سکھانے والے شخص کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج میں اور انداز تبلیغ میں اور لہجے میں نرمی رکھنے کا کس انداز میں حکم فرمایا، وہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ، حضور کے اخلاق کریمانہ کے مطابق آپ کے آگے بیان کرنا ہے. ناظرین اکرام، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی چیز میں نرمی آتی ہے نا تو اس میں زینت آ جاتی ہے. یعنی اگر کسی کے مزاج میں، کسی کی طبیعت میں، کسی انسان میں نرمی آتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں وہ زینت والا ہو جاتا ہے، یعنی خوبصورتی والا ہو جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جس چیز سے نرمی چھن جاتی ہے، جس سے نرمی چھن جاتی ہے وہ عیبدار ہو جاتا ہے. یعنی جس چیز سے بھی، یا جس انسان کے مزاج سے، جس انسان سے نرمی چھین لی جائے، جس انسان میں نرمی ختم ہو جائے، سختی آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی وہ عیب والا ہو جاتا ہے، وہ عیب دار ہو جاتا ہے. تو اگر زینت چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں بھی صاحب زینت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بھی صاحب زینت ہو، اور اللہ کے بندوں کی نظر میں بھی صاحب زینت ہو، خوبصورتی والے ہو، تو اپنے مزاج میں نرمی لے آؤ. کیونکہ اگر نرمی نہ آئی تو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی اور لوگوں کی نظروں میں بھی تم عیبدار ہو جاؤ گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر معاملے میں نرمی کو پسند فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی نرم ہے اور ہر معاملے میں اس انسان کو پسند فرماتا ہے جو نرمی اختیار کرتا ہے، جس کے مزاج میں، طبیعت میں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے حد پسند فرماتا ہے. ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نرمی عطا فرما دیتا ہے. اور حضور نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے نرمی کی دولت عطا کر دی، وہ یہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر میں سے بڑا حصہ عطا فرما دیا ہے. یعنی نرمی کا مل جانا خیر میں سے بڑے حصے کا مل جانا ہے. اگر تمہیں نرمی مل گئی، پہلے تو جان لو کہ اللہ نے تم سے محبت کا ارادہ کیا ہے، اور پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں خیر میں سے بڑا حصہ دے دیا ہے. ناظرین، ہمیں اپنے مزاج میں، اپنے رویے میں، اپنے کردار میں نرمی لانے کی ضرورت ہے. نرمی سے لوگوں سے پیش آئیں، محبت سے لوگوں سے ملیں، سختی سے بچیں، سخت مزاج سے بچیں، اپنے مزاج میں نرمی لائیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول آپ سب پہ ہوگا. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے. ام المؤمنین بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا راویہ ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نرمی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کریم جب کسی اہل خانہ پر رحمتوں کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ نرمی فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نرمی عطا فرما دیتا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی گھرانے پہ، کسی خاندان پہ رحمتیں نازل فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں مزاج میں نرمی عطا فرما دیتا ہے. بخاری میں حدیث موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نرمی پیدا کرو، لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنو، مشکلات پیدا نہ کرو. لیکن اب یاد رکھیے گا، نصیحت کرنا بھی بہت ضروری ہے، دین کی تبلیغ کرنا بھی بہت ضروری ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا اور گناہوں سے روکنا بھی بہت ضروری ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، اور بے شک یہی لوگ
فلاح پانے والے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں موجود ہے، الدین و نصیحہ، دین سارے کا سارا نصیحت ہے۔ اور امام نووی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں دین کا سارا دار و مدار ہے، سارا دار و مدار دین کا اس حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دین سارے کا سارا نصیحت ہے، کیونکہ اگر نصیحت نہ ہو تو نظر آنے والا انسان دیکھنے میں تو انسان ہوگا لیکن کردار میں بھیڑیے کی مثل ہو جائے گا۔ وہ نصیحت ہی ہے، ماں باپ اس کی نصیحت کریں گے، استاد اس کی نصیحت کرے گا، اس کا شیخ کامل، اس کا مرشد اس کی نصیحت کرے گا، جس سے اس کا کردار بنے گا۔ نصیحت پہ ہی سارے کا سارا دین کا دار و مدار ہے۔ نصیحت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن نصیحت کرنی کیسے ہے، نصیحت کا انداز کیا ہونا چاہیے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں دیکھنا ہوگا۔ بعض لوگ نصیحت کرتے ہوئے بہت سخت لہجہ اپنا لیتے ہیں، کیا یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کا انداز بھی محبت والا نرم انداز رکھا ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پہ نرمی سے گفتگو کرنے سے پہلے، نرمی پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا، کسی بھی ناسے، کسی بھی کامیاب ناسے میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اس کا انداز اور دوسرا سب سے پہلے اس کا کردار۔ جو کسی کی نصیحت کر رہا ہے اس کا خود صاحب کردار ہونا بے حد ضروری ہے، اور دوسرا اس کا انداز میٹر کرے گا۔ اگر کوئی خود صاحب کردار نہیں ہے، وہ اوروں کو نصیحت کرے گا تو لوگ اس کی نصیحت نہیں سنیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا ناصح کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، پوری دنیا میں حضور علیہ السلام سے بڑھ کے ناصح اور کوئی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار بھی بے مثال ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کا انداز بھی بے مثال ہے۔ اگر حضور کا کردار دیکھنا چاہتے ہو، حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے سب کو کوہ صفا پہ بلایا۔ حضور علیہ السلام کوہ صفا پہ جلوہ گر ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پوچھا، جس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، عتبہ و شیبہ بھی ہے، بعد میں بڑے بڑے دشمن جو ہوئے وہ بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے سب اہل مکہ سے پوچھا کہ بتاؤ، میں نے 40 سال اپنی زندگی کے تمہارے درمیان گزارے، تم نے مجھے اپنے درمیان کیسا پایا؟ سب نے کہا کہ ہم نے صاحب کو صادق اور امین پایا، آپ سے زیادہ سچا اور کوئی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ امین کوئی اور نہیں دیکھا، آپ سے جیسا صاحب اخلاق اور کوئی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب کردار، صاف کردار کا مالک اور کوئی نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار کی سب نے گواہی دی، یعنی حضور علیہ السلام نے اللہ کو منوانے سے پہلے اپنا آپ منوایا، اپنا کردار منوایا، سب نے حضور کی کردار کی گواہی دی، پھر حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب بلایا۔ اور دوسرا ناصح کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے، حضور علیہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جہاں اس کا کردار بہترین ہو وہیں اس کا انداز بھی بہترین ہو، اس کا انداز بھی بہترین ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز جیسا بھی کسی کا انداز نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے محبت سے، نرمی سے، حسن اخلاق سے لوگوں کو قریب لایا ہے۔ آج واعظین گلہ تو کرتے ہیں کہ بھائی نوجوان ہماری تقاریر نہیں سنتے، ہم جمعے کا درس دے رہے ہوتے ہیں، بھائی نوجوان باہر کھڑے ہوتے ہیں، ہم عربی کا خطبہ شروع کرتے ہیں تو لوگ اندر آتے ہیں، نوجوان بگڑ گئے ہیں، نوجوان ہمارا بیان نہیں سنتے۔ بھائی نوجوانوں سے گلہ کرنے سے پہلے ایک بار یہ بھی دیکھ لو کہ کیا تمہارا انداز درست ہے، کیا تمہارا انداز وہ ہے جو حضور علیہ السلام کا انداز تھا؟ کیا وہ نہیں سن رہے؟ اس میں ان کی غلطی ہے یا تمہارا سمجھانے کے انداز میں کوئی کمی ہے؟ کیا تمہارا انداز وہی ہے جو حضور علیہ السلام کا انداز تھا؟ تم اگر خطبہ دے رہے ہو نا، کوئی نوجوان بغیر ٹوپی کے مسجد میں آ جائے، محبت سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، بعد میں بھی سمجھایا جا سکتا ہے۔ تم ڈانٹ کے کہتے ہو وہ مسجد میں آیا ہے تو ٹوپی سر پہ پہن کے نہیں آیا، کسی نے لباس کوئی ایسا پہنا ہے، محبت سے بھی بعد میں اسے سمجھایا جا سکتا ہے۔ تم ڈانٹ کے ممبر سے آواز لگاتے ہو، تمہیں لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے، کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کسی سے ہلکی سی غلطی ہو گئی، تم موقع ڈھونڈتے ہو کہ کسی پہ انگلی اٹھائیں، بھرے مجمع میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہو۔ یہ میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو ایسا کرتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہو کہ تمہیں مسجد میں بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے، یہی بات ان کو آرام سے بھی سمجھائی جا سکتی تھی، یہی بات انہیں پیار سے بھی سمجھائی جا سکتی تھی، محبت سے بھی سمجھائی جا سکتی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز نصیحت یہ نہیں ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آپ پر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ کا مزاج، آپ نرم مزاج رکھتے ہیں، آپ ان کے ساتھ نرم مزاج رکھتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ السلام، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو لوگوں نے آپ کے گرد گویا کہ ایسے اکٹھا نہیں ہونا تھا، لوگوں نے بھاگ جانا تھا۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا کہ یہ جو لوگ حضور علیہ السلام کی طرف کھچے چلے آتے ہیں، کشاں در کشاں حضور کے قافلہ محبت میں داخل ہو رہے ہیں اور حضور پہ جان دینے کو تیار ہیں، حضور سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام، اس میں بہت بڑا کردار حضور کے نرم مزاج اور حضور کے حسین اخلاق کا بھی ہے، حضور علیہ السلام کے حسین اخلاق کا بھی ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت میں گزارے، حضور علیہ السلام نے کبھی مجھ
مجھ پہ سرزنش نہ فرمائی. اگر مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جاتی تو حضور علیہ السلام اس کو درگزر فرماتے. کچھ اصلاح بھی فرمانی ہوتی حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں بلکہ محبت کا انداز اپنایا. 10 سال میں نے حضور علیہ السلام کے پاس گزارے. حضور ہمیشہ مجھ سے نرمی سے پیش آئے. حضور علیہ السلام کا انداز تبلیغ بھی بڑا نرم تھا اور نرم ہے. اور حضور علیہ السلام نے ہمیں بھی جو تبلیغ کرنے والے ہیں نرمی کا حکم دیا ہے. حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک حسین واقعہ آپ کے آگے رکھتا ہوں. طبرانی میں یہ حدیث موجود ہے اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے. ایک نوجوان حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ ہر گناہ چھوڑ دوں گا لیکن زنا نہیں چھوڑ سکتا. آج اگر ہمارے سامنے کوئی ایسی بات کرے شاید اس کو ایک لگا کے کہیں کہ تجھے تمیز نہیں ہے ہمارے سامنے آ کے ایسی بات کرتا ہے, اتنا بڑا گناہ کرنے کا کہہ رہے اور پھر کہتا ہے توبہ کروں گا. اس کو 1000 سنا کے ہم اپنی مجلس سے نکال دیں. لیکن رحمت للعالمین کا انداز دیکھو کتنا نرم اور کتنا حسین انداز تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اے جوان تو بتا تو کس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے؟ اپنی خالہ کے ساتھ. کہا نہیں یا رسول اللہ خالہ کے ساتھ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ پھوپھی کے ساتھ؟ نہیں یا رسول اللہ پھوپھی کے ساتھ کوئی سوچ بھی سکتا ہے. اپنی بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ ایسا سوچ بھی کون سکتا ہے. حضور علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے. حضور نے پوچھا یا رسول اللہ ایسا سوچ بھی کون سکتا ہے. گویا کہ حضور نے یہ پوچھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر جس سے زنا تو کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی, وہ بھی تو کسی کی بہن ہو سکتی ہے, وہ بھی تو کسی کی خالہ اور پھوپھی ہو سکتی ہے. حضور علیہ السلام کے قدموں پہ گرا اور کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے اگر سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو زنا تھی, لیکن یا رسول اللہ آپ کے اس خوبصورت تربیت کے انداز کے بعد میں کہتا ہوں یا رسول اللہ اگر آج میں سب سے زیادہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہوں تو زنا سے کرتا ہوں. حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے, گناہگار سے نفرت نہیں کرنی. گناہگار کے ساتھ نرمی سے پیش آ کے اس پہ دین کا حکم واضح کرنا ہے اور اس کو دین کے بارے میں بتانا ہے. حضور علیہ السلام کی دربار اقدس لگا ہوا ہے. ایک شخص سامنے سے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور شراب کے نشے میں ہے. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کسی نے کہا اس کو اس سے پہلے مر جانا چاہیے تھا. کسی نے کہا یہ برباد ہو جائے آپ کی بارگاہ میں ایسا آیا. کسی نے کہا یہ جہنم میں جائے برباد ہو جائے مر جاتا اس سے پہلے کہ آپ کی بارگاہ میں ایسا آتا. حضور نے فرمایا شیطان اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور تم اس کو مزید شیطان کی طرف دھکیل رہے ہو کہ لو اس کو لے لو. شیطان اگر اس کو ادھر کھینچ رہا ہے تم اس کو ادھر کھینچو, اس کی تربیت کرو, اس کو نصیحت کرو, نرمی سے نصیحت کرو اور اس کے لیے دعا کرو کہ یا اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے. پھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ظالم کو نصیحت کرنا اور ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد کرنا ہے, یہ اس کی مدد کرنا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ کی طرف بلاؤ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ. اب حکمت کیا ہے؟ آج ہمارے حضرات نے ایک تقریر یاد کی ہوتی ہے, ایک بیان یاد کیا ہوتا ہے, ہر جگہ بس وہی بات کرنا. نہیں, جہاں دیکھو لوگوں میں جس چیز کی تربیت کی ضرورت ہے نرمی کے ساتھ وہ تبلیغ لوگوں کے آگے کرو. جو چیز کی کمی ہے اس کمی کو بیان کرو. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کی کہ یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دے. آقا علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا کہ نماز وقت پہ ادا کیا کرو. دوسرا شخص آیا وہی سوال کیا یا رسول اللہ مختصر اور جامع نصیحت فرما دے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی نصیحت فرمائی, جہاد کی ترغیب دی. تیسرا شخص حاضر ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختصر اور جامع نصیحت فرما دیں, کوئی ایک نصیحت فرما دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی ماں کی خدمت کیا کرو. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سائل آئے, تینوں کا سوال ایک تھا لیکن تینوں کے لیے آپ کے جواب مختلف تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے جس چیز کی ضرورت محسوس کی نا کہ اس کو اس چیز کی نصیحت کی ضرورت ہے میں نے وہ نصیحت اس کو کر دی. گویا کہ یعنی ایک شخص آیا, حضور نے دیکھا اپنے علم غیب سے کہ یہ نماز وقت پہ ادا نہیں کرتا, حضور نے اس کو تربیت فرمائی کہ تو نماز وقت پہ ادا کر. ایک شخص آیا, حضور نے دیکھا کہ اس کو جہاد کی نصیحت کی ضرورت ہے, حضور نے وہ فرما دی. ایک شخص آیا, حضور نے اپنے علم غیب سے دیکھا کہ یہ والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے, حضور نے اس کو والدین کی خدمت کی ترغیب دے دی. یعنی قیامت تک آنے والے جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ رستہ بتا دیا کہ جب بھی تبلیغ کرنی ہو جس علاقے میں جاؤ, جس قوم کے پاس جاؤ, جن لوگوں کے پاس جاؤ, جس چیز کی ان میں کمی دیکھو اس چیز کی خوبصورتی کے ساتھ, حکمت کے ساتھ,
نرمی سے ان کے آگے تبلیغ کرو. حضور علیہ السلام کا دربار ہے، مسجد نبوی ہے. ایک شخص حاضر ہوا، مسلمان نہیں تھا، اس کو آداب مسجد کا نہیں پتا تھا، اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا. صحابہ نے دیکھا، غصہ آیا صحابہ کو، اس کو ڈانٹنے لگے. حضور نے فرمایا ایسے نہ کرو، اگر اس کو ایسے ڈانٹا یہ تو دوبارہ کبھی مسجد میں آئے گا نہیں. حضور نے فرمایا جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پانی بہاؤ. پانی بہا دیا گیا. حضور نے اس کو بلایا، بڑے ہی نرم انداز میں، بڑے پیار سے فرمایا کہ سنو، مسجد جو ہے وہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، اسے پاک رکھا جاتا ہے. اس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا اور کہا کہ اتنا نرم مزاج، اتنی نرمی سے آپ نے میری نصیحت فرمائی، اتنا آپ کا خوبصورت انداز ہے، صرف صحابہ کو ڈانٹنے سے روکنا اور نرمی سے نصیحت فرمانا دیکھ کر ہی اس نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. حضور کے اور بے شمار شانیں اور کمالات ہیں، لیکن اس وقت اس نے حضور کی نرمی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ دین کے قریب آئیں اور ہماری بات کو سنیں تو ہمیں اپنے لہجوں کو نرم کرنا ہوگا اور نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کے قریب لانا ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو مزاج میں نرمی عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ اسوہ حسنہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.